السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ تحریک انصاف نے اپنی فطرت کے مطابق ایک اور بڑا یو ٹرن لے لیا ہے، بلکہ تحریک انصاف کی حکومت نے یو ٹرن لیا ہے، اور یہ یو ٹرن لیا ہے سینٹ کے انتخابات میں وہ جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی نے اسٹنگ آپریشن کر کے وہ علی حیدر گیلانی کو گھیرا اور پھر وہ لوگوں کو پیسوں کی آفر کر رہا تھا، پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو، اور پھر وہ ویڈیوز وغیرہ سامنے آ گئی تھیں، اور بڑی کوشش کی گئی تھی کہ اس ویڈیوز کی بنیاد پر وہ سینٹ کا الیکشن ہی جو اسلام آباد میں تھا قومی اسمبلی میں حفیظ شیخ بمقابلہ یوسف رضا گیلانی وہ روکا جائے۔ تو دعویٰ کیا گیا، وزیر اعظم صاحب تک دعویٰ ہوا، پریس کانفرنسز ہوئی منسٹرز کی کہ یہ اسٹنگ آپریشن کیا ہم نے ان کو پکڑ لیا، رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، یہ ہوا وہ ہوا، اور اس اسٹنگ آپریشن کی بنیاد پر یہ الیکشن کمیشن کا پورے کے پورے الیکشن کمیشن کا استعفیٰ تک مانگا گیا۔ مگر اب کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹنگ آپریشن نہیں تھا۔ کہاں کہا ہے؟ الیکشن کمیشن میں کہا ہے، اور سینٹ کے الیکشن کا ایکو ہے، وہ ابھی تک گونج ہے سینٹ کے انتخابات کی۔ تو ایک طرف الیکشن کمیشن پی ٹی آئی گئی ہوئی ہے یوسف رضا گیلانی کو نااہل کروانے کے لیے، تو دوسری طرف یوسف رضا گیلانی پی ٹی آئی کی حمایت سے چیئرمین سینٹ منتخب قرار دیے جانے والے صادق سنجرانی صاحب کا جو رزلٹ ہے چیلنج کرنے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہوئے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب۔ تو یہ دونوں معاملات ہیں، دونوں مدعے ہیں، اور آخر میں کچھ مہربانوں کی باتیں، دیکھنے والے سننے والوں کی سوالوں کے جواب اور کچھ کمنٹس پر رائے۔ تو جناب ہوا کیا ہے جی؟ ہوا یہ ہے کہ آپ کو پتہ تو ہے کہ جس دن سینٹ کا الیکشن ہونا تھا اس سے ایک رات پہلے ایک ویڈیو منظر عام پر آتی ہے۔ ویڈیو میں علی حیدر گیلانی کی آواز اور پھر ان کی تصویر بھی، شکل بھی آ جاتی ہے ویڈیو میں، اور وہ ہاتھ میں کاغذ پکڑے کچھ دھڑوں سے بات کرے، کیونکہ چہرے نہیں ہیں، کچھ دھڑ ہیں، تو ان دھڑوں سے شلوار قمیض پہنے ہوئے کچھ دھڑ جو ہیں، انسانی جسم جو ہے اعضاء بت کا نچلا حصہ، سر والا حصہ نہیں، جس کو ہم دھڑ کہتے ہیں، تو ان سے باتیں کر رہے ہیں، اور وہ ادھر سے آواز آتی ہے کہ اگر یہ ووٹ کینسل کرنا ہو تو پھر ریجیکٹ کرنا ہو، آپ نے کسی کو ووٹ نہ دینا ہو اور آپ پر دباؤ ہو تو پھر آپ ریجیکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا پھر آپ نے اس طرح نا مارک کر دینا۔ وہ ویڈیو لیک ہوئی، سرکاری پی ٹی وی 2 پر لیک ہوئی، پی ٹی وی 2 اے آر وائی پر وہ ویڈیو آئی، اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ ساری ویڈیو تو امپورٹنٹ تھی ہی، ظاہر ہے، لیکن اس طرح کی ساری ویڈیوز اے آر وائی پر لیک ہوتی ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تو وہ اس وجہ سے، اور ویسے بھی اے آر وائی کا جو کانٹینٹ ہے میڈیا کے لیے کیا ہی کہ ہم بھی صحافی ہیں، تھوڑا سا شرم تو آتا ہی ہے اس طرح کی باتیں دیکھ کر سن کر۔ تو خیر، تو وہ جناب اے آر وائی پر آتی ہے، اس کے بعد سارے جو ظاہر بڑی ویڈیو ہوتی ہے وہ ہر بندہ اس پر چونک جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اور اس کے بعد تمام میڈیا اس کو لیتا ہے، اور اس فوری طور پہ دوڑے بھاگے، یعنی دوپہر سپہر کے بعد یہ سارا سین ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگلے دن الیکشن ہوتا ہے، لیکن فوری طور پر دوڑے بھاگے چلے جاتے ہیں فواد بھائی، ہمارے فواد چودھری صاحب، ملائکہ بخاری صاحبہ اور فاروق حبیب صاحب الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن میں جا کر کہتے ہیں کہ جناب یہ ویڈیو ہے، اور اس میں یہ دیکھیں یہ لوگوں کو خرید و فروخت ہو رہی ہے، لہٰذا الیکشن جو ہے یوسف رضا گیلانی کو الیکشن کے لیے نااہل قرار دیا جائے، یعنی ہمیں پہلوان گرا دیں، ہم جیت جائیں۔ تو بہرحال وہ نہیں ہوتا، اور الیکشن کمیشن اس کو، ان کی درخواست وغیرہ جو ہے بعد میں الیکشن کے بعد انٹرٹین ہوتی ہے، اور اس میں پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جو چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی کہ لوگ کون تھے، کس کو علی حیدر گیلانی سمجھا رہے تھے، پھر چیزیں نام آنا سامنے شروع ہو گئے کہ جناب یہ کراچی سے ایم این ایز تھے، ایک جمیل احمد صاحب تھے، ایک فہیم صاحب کا نام تھا، ایک دو اور نام تھے، اور وہ بعد میں میڈیا پر بھی سامنے آئے، اور بڑے معتبر صحافیوں نے دعویٰ کیا کہ یہ لوگ جو ہے وہ ہو چکے تھے، رام ہو چکے ہوئے تھے، انہوں نے ووٹ یوسف رضا گیلانی کو پیسوں کے عوض یا جس بھی عوض انہوں نے ووٹ دینے کا وعدہ کر لیا ہوا تھا، اور بعد میں ان کے اوپر اسٹنگ آپریشن کیا پی ٹی آئی نے، اور پھر ظاہر ہے وہ پیپلز پارٹی نے باقی بھی مینیج کیا ہوا تھا، تو یہ والے ووٹ تو امکان یہ ہے کہ وہ نہیں ملے ہوں گے پیپلز پارٹی کے گیلانی صاحب کو۔ لیکن بہرحال پی ٹی آئی کا بعد میں یہ دعویٰ تھا، جب الیکشن کمیشن میں چیزیں آئیں، سامنے چیزیں آئیں کہ یار یہ ویڈیو اس طرح بنانا، یہ کرنا، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے، اور لوگ جو خریدے، جو لوگ بک رہے تھے ان کو آپ نے ساتھ کیسے ملا لیا؟ تو اور پھر یہ بھی سوال اٹھا کہ جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے 16 ارکان جو ہیں انہوں نے بے وفائی کی ہے، تو پھر 16 ارکان کے سے اعتماد کا ووٹ لیا وزیر اعظم صاحب نے، یعنی جو بک گئے ان پر اعتماد کا ووٹ ان سے لے لیا۔ تو یہ جب سوال اٹھے تو پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے ایک نیا نیریٹو بنایا۔ پہلے وہ تھا کہ وہ جناب ویڈیو آ گئی سامنے، پھر کہا نہیں ہمارا اسٹنگ آپریشن تھا، ہمارے لوگ بک نہیں رہے تھے، یہ علی حیدر گیلانی کو گھیر رہے تھے کیونکہ یہ رابطے کر رہے تھے،
تو لہٰذا ان کو کہا گیا تھا کہ جناب ویڈیو بنائیں. تو جس دن آپ نے دیکھا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے تو اس دن وہ ایم پی اے جو ایک جن کا نام آیا تھا وہ نعرے لگاتے ایم این اے وہ نعرے لگاتے ہوئے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ساتھ نعرے لگاتے ہوئے ایوان میں داخل ہو رہے ہیں اور آخر تک وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جاتے ہیں. تو بہرحال تو وہ جب یہ سوال اٹھا کہ جناب یہ تو مطلب جو لوگ بک گئے تھے آپ نے ان سے ہی ووٹ لے لیا, ان کے خلاف کارروائی نہیں کی, تو پھر کہا گیا نہیں ہمارے لوگوں کا اسٹنگ آپریشن تھا. اب کیا ہوا جو یو ٹرن لیا الیکشن کمیشن میں, آج اسی معاملے کی سماعت تھی اور اس میں جو پی ٹی آئی کی وکیل ہیں اور ایم این اے بھی ہیں ملیکہ بخاری صاحبہ اور فاروق حبیب صاحب, وہ گئے اور انہوں نے ایک ترمیمی درخواست دائر کی. ترمیمی درخواست میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے جو ایم این اے نام لیے وہ انہوں نے جمیل احمد اور فہیم احمد, ان کو فریق یہ نہیں ہے, یہ گواہ ہیں. ہم نے الیکشن کمیشن کے حکم کے مطابق ان کو فریق تو بنایا تھا لیکن یہ فریق نہیں ہیں, گواہ ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے, پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹنگ آپریشن انہوں نے کیا, تو الیکشن کمیشن نے کہا جنہوں نے اسٹنگ آپریشن کیا ہے تو ان کو فریق بنائیں. تو وہ بھی آئیں سامنے بتائیں کہ جناب ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا, اور وہ بھی کیونکہ ملے ہوئے تھے سارے معاملے میں. تو اب وہ کہہ رہے نہیں وہ گواہ ہیں. اب وہ جب بہرحال اب معاملہ چلا گیا آگے اور اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کر دیے ہیں ان کو, لیکن معاملہ آگے چلا گیا ہوا ہے 5 اپریل کو. اب یہ 5 اپریل کو اس کی سماعت ہوگی. 5 اپریل کس کی نہیں ہوگی, 5 اپریل کی ہوگی سماعت جو گیلانی صاحب نے چیلنج کیا ہوا ہے. اس معاملے کی سماعت جو ہے وہ ہوگی ہاں اس کی 5 اپریل کو ہے, اس کی بھی 5 اپریل کو ہے. تو اس پہ جو گیلانی صاحب کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں تو گیلانی صاحب جو ہیں اس پہ اپنا جواب دائر کریں گے. لیکن اصل چیز جو سماعت کے بعد وہاں باہر جو مزہ ہوا وہ یہ ہوا کہ وہاں پر صحافی ہیں آج کل پی ٹی آئی کو بہت برے لگتے ہیں, مطیع اللہ جان صاحب, وہ میڈیا سے نکال دیے گئے اپنے رویے کی وجہ سے. جس طرح کافی سارے صحافی جو ہیں وہ اچھے نہیں لگتے تھے عمران خان سرکار کو, تو ان کو نکال دیا گیا تھا. تو بہرحال وہ اسی طرح وہ بھی نکالے گئے, لیکن انہوں نے اپنا ہماری طرح یوٹیوب شروع کر دیا, بلکہ ہم نے ان کی طرح شروع کیا, وہ پہلے سے لگے ہوئے تھے. تو بہرحال انہوں نے پھر اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا. تو وہ ہر ایسے موقع پر, کیونکہ ہیں بھی زیادہ ان کا کورٹ رپورٹنگ کا ان کا ایکسپیرینس ہے, تو وہ ہر ایسے موقع پر وہاں پہنچ جاتے ہیں, چاہے الیکشن کمیشن میں ہو, چاہے سپریم کورٹ میں ہو, چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو, تو وہ وہاں پر پہنچے ہوتے ہیں. تو انہوں نے سماعت کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی, پریس کانفرنس کے بعد پوچھا سوال فاروق حبیب صاحب سے. فاروق حبیب صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ کیونکہ وہ ٹیکنیکل آدمی ہیں, ان کو پتہ تھا ساری چیزوں کا کہ وہ جو اسٹنگ آپریشن وہ فریق کیا تھا اور گواہ کیا ہے. تو انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ نے ان کو فریق بنانے کی جو ان کو گواہ بنانے کی ترمیمی درخواست دائر کیوں کی, وہ تو فریق ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں وہ فریق نہیں, وہ گواہ ہیں. تو پھر فاروق حبیب سے پوچھتے ہیں مطیع اللہ جان صاحب تو کیا وہ تو انہوں نے تو اسٹنگ آپریشن کیا تھا. تو فاروق حبیب صاحب کہتے ہیں نہیں, انہوں نے اسٹنگ آپریشن نہیں کیا تھا, انہوں نے بے نقاب کیا تھا. یعنی وہ جو پورا کا پورا ایک نیریٹو پی ٹی آئی نے بلڈ کیا, اس نیریٹو سے ہٹ گئے اب, اور الیکشن کمیشن نے تحریری دے دیا کہ نہیں. اب آپ پیچھے جو سینٹ کے الیکشن جو ہوا ہے یوسف رضا گیلانی کی جیت کے بعد, اور یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں بطور چیئرمین سینٹ کے انتخاب تک جو پی ٹی آئی کا نیریٹو ہے وہ آپ دیکھ لیں. وہ کہتے تھے کہ ہمارا اسٹنگ آپریشن تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن میں کہ نہیں یہ ہمارا اسٹنگ آپریشن نہیں تھا, یہ کچھ اور ہی تھا, ہمیں ویڈیو ہاتھ لگ گئی تھی اور ہم نے دے دی, تو اس میں یہ ہمارے گواہ ہیں. تو اب یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے. اب دیکھتے ہیں اب, کیونکہ الیکشن کمیشن میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے وکیل جو ہیں انہوں نے کہا کہ گیلانی صاحب تو براہ راست اس میں ملوث ہی نہیں ہے, تو ان کی نااہلی کہاں بنتی ہے. تو بہرحال اس پر 5 اپریل تک معاملہ چلا گیا ہے. اب 5 اپریل کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا. اب جناب دوسرا معاملہ ہے, یوسف رضا گیلانی صاحب نے چیلنج کیا ہے صادق سنجرانی صاحب کی جیت کو. اب صادق سنجرانی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ یوسف رضا گیلانی نے ووٹ لیے 49, صادق سنجرانی صاحب نے لیے 48, مگر گیلانی صاحب کے حق میں ڈالے گئے 7 ووٹ پریزائڈنگ آفیسر مظفر علی شاہ صاحب نے مسترد کر کے اور جیت گھوشت کر دی, جیت کا اعلان کر دیا تھا. کس کا؟ صادق سنجرانی صاحب کا, اور پھر انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا. تو یوسف رضا گیلانی نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جناب وہ سینیٹر یوسف رضا گیلانی صاحب انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اس کو چیلنج کریں گے. تو وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی پٹیشن لے کر گئے, جس کی اب سماعت ہوگی 24 کو,
یعنی پرسوں، کل کیونکہ چھٹی ہے، اور کل بھی میں آپ کو گزارش کر چکا تھا کہ وہ بدھ کو یوسف رضا گیلانی صاحب کی درخواست کی ہیئرنگ کا امکان ہے، بدھ کو ان کی ہوگی۔ اب ہوگا کیا کہ اس میں جو گیلانی صاحب کی جو یہ والا معاملہ ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن میں تو پی ٹی آئی اپنا موقف بدل رہی ہے، ان کا کیس کتنا مضبوط ہے کتنا کمزور ہے وہ ان کے دن بدن بدلتے موقف سے سمجھ آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ معاملہ ذرا ٹرکی سا ہے۔ یہاں پہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں پر صرف ووٹ چینج کیا گیا ہے، وہاں پر پارلیمنٹ کو تالے لگائے گئے، وہاں پر ووٹ مسترد صرف نہیں ہوئے، ایک رات پہلے وہاں پولنگ اسٹیشن کے اندر لگے خفیہ کیمرے، اور اس خفیہ کیمرے وہ کس نے لگائے، کیا ہوا، اس کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں، چوکی دارہ ہوتا ہے، پراپر ایک سسٹم ہے پارلیمنٹ کا۔ ہم جب بطور صحافی پارلیمنٹ میں دن دہاڑے جاتے ہیں، پاس ہونے کے باوجود بھی تو ہمیں تو 700 جگہ پہ روکا جاتا ہے، اور ناکے لگے ہوتے ہیں، اندر بھی ناکے لگے ہوتے ہیں، اندر بھی آپ ادھر ادھر پھر رہے ہو اگر وہ وہاں پہ جو سیکیورٹی ہوتی ہے ان کو لگے کہ یہ بندہ جو ہے روزانہ آنے والا نہیں ہے تو وہ روک لیتے ہیں۔ تو رات کے ٹائم پہ کوئی جن آئے، جنات آئے، کوئی فرشتے آئے، کون آ کر لگا گئے، تو یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی جب ظاہر ہے جب سماعت ہوگی اس میں۔ اور اس میں یہ بھی ہوگا کہ جناب اس کے بعد الیکشن کے رزلٹ آنے کے بعد پارلیمنٹ کو تالے کیوں لگا دیے گئے کرونا کی آڑ میں یا کرونا کی وجہ سے؟ باقی کاروبار تو چل رہا تھا، میں نے 2 دن پہلے جو اپنا بلکہ کل ہی ایک ویلاگ کیا تھا کہ پارلیمنٹ کو تالے لگا دیے گئے، تو یہ معاملہ بھی آئے گا۔ اس کے بعد پارلیمنٹ کو تالے لگنے کے بعد کون اندر آیا کون گیا، کیونکہ تالے لگنے کے بعد جو خدشہ اپوزیشن اور خاص طور پر پیپلز پارٹی نے ظاہر کیا وہ یہ تھا کہ تالے اس لیے لگائے گئے ہیں پارلیمنٹ کو تاکہ وہ واردات مٹائی جا سکے، وہ واردات جو چیئرمین سینٹ کے انتخابات والی رات، یا وہ جو سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کے بقول کے صبح فجر تک 5 بجے تک وہاں پر سینیٹر صادق سنجرانی صاحب پھرتے رہیں، وہاں پر وہ کیا کرتے رہیں، تو یہ ساری چیزیں آئیں گی ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس کی سماعت آگے جب جائے گی تو سارا کچھ کھل کے سامنے آئے گا۔ اب اس سے پیپلز پارٹی کو کیا ہوگا یا پی ڈی ایم کے اندر اس میں کیا ہوگا، اگر یوسف رضا گیلانی صاحب جو بظاہر ان کا کیس بہت زیادہ مضبوط ہے، اور اگر وہاں سے ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی دوبارہ وہ جو بھی دبی ہوئی ہے نا نواز شریف صاحب کے نیریٹو کے سامنے اور مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز صاحبہ کے جو حملے ہیں ان کے سامنے جو دبی ہوئی ہے، تو وہ پیپلز پارٹی دوبارہ اٹھ سکتی ہے اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کے حق میں فیصلہ آ گیا تو، اور امکان اسی کے ہیں، کیونکہ جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ 7 ووٹ مسترد کر دیے گئے۔ اب ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کوئی فنی بنیادوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی اس کو سماعت کو قابل درخواست کو آگے پیچھے نہ کر لے، ہوتا ہے کہ جناب یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، پارلیمنٹ جا کر دیکھے یہ کرے وہ کرے، تو کوئی ایسا ماضی میں بھی ہوا ہے پچھلے ماضی قریب میں۔ اگر ایسا معاملہ نہیں ہوتا اور درخواست کی پراپر ہیئرنگ ہوتی ہے اور چیزیں منگوائی جاتی ہیں، ریکارڈ منگوایا جاتا ہے جو کہ گیلانی صاحب کو نہیں ملا، یعنی انہوں نے جو مسترد شدہ ووٹ مانگے تھے سینٹ دفتر سے وہ نہیں ان کو ملے، تو وہ اگر ہوتی ہے چیز آگے بڑھتی ہے عدالت میں، پراپر ہیئرنگ ہوتی ہے، تو پھر امکان یہ ہے کہ رضا گیلانی کے حق میں فیصلہ آئے گا۔ اگر ایسا ہوا تو پھر ظاہر ہے وہ جو میں نے آپ کو پہلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ پی ڈی ایم کے اندر دوبارہ یہ چیز ڈسکشن میں ہے، مشاورت میں آ گئی ہوئی ہے کہ جناب پھر وہ عدم اعتماد والا معاملہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی آخر میں ریزائن کرنا چاہتی ہے، وہ ایٹم بم کے طور پر بالکل آخری آپشن کے طور پر استعفوں کا استعمال کرنا چاہتی ہے، تو پھر اس طرف بھی دیکھا جا سکتا ہے، پھر اس طرف بھی آیا جا سکتا ہے۔ تو اگر یہ والا معاملہ یہاں سے یوسف رضا گیلانی مقدمہ جیت جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پی ڈی ایم ادھر جائے گی، پھر پی ڈی ایم کی جو ہے مورلی اور پولیٹیکلی لیگلی بہت بڑی فتح ہوگی، تو وہ چاہیں گے کہ اس فتح کو مزید اسی راستے کے ساتھ کنٹینیو کیا جائے، اور پھر مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی وہ جن کو خدشہ ہے ان کو کہ اگر ہم عدم اعتماد میں جاتے ہیں تو ہمارا ووٹ بدل دیا جائے گا یا لوگ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے، تو وہ خدشہ کچھ کم ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا معاملہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے گیلانی صاحب پیپلز پارٹی جو ہے وہ 4 اپریل کو اپنا فیصلہ کرے گی استعفوں کا، تو اس کے بعد ہی معاملہ آئے گا، لیکن کیونکہ معاملہ عدالت میں جا چکا ہوا ہے اور 24 کو اس کی سماعت ہے درخواست کی، تو اس کے بعد پتہ لگے گا کہ عدالت کیا کہاں لے کر جانا چاہتی ہے اس معاملے کو، یا عدالت کیا چاہے گی۔ ظاہر عدالت نے تو قانون اور آئین کے تحت جانا ہے، لیکن یہ معاملہ کہاں جا سکتا ہے یہ پتہ چل جائے گا۔ اب آخر میں جی کچھ کمنٹس لوگوں کے اور ان کے اپنے دیکھنے والوں کے چاہنے والوں کے۔ عرفان مسعود صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنی چاہیے، پنجاب میں تحریک عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے۔
یہ ایک سوچ ضرور ہے مسلم لیگ نون کے اندر بھی ہے، اور کافی سارے لوگ جو سیاست کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں کیونکہ عمران خان کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور پنجاب پاکستان کا 60% ہے، اور پنجاب میں جتنی پی ٹی آئی غیر مقبول ہوگی مسلم لیگ نون اتنی مضبوط ہوگی، لہٰذا پنجاب میں تبدیلی لانا یعنی پی ٹی آئی کو بیل آؤٹ کرنا، اس کو ضمانت دینا ہے۔ تو یہ ایک سوچ ضرور ہے، لیکن اس کے اگینسٹ جو سوچ جو آصف زرداری کی یا پیپلز پارٹی کی وہ یہ کہ عمران خان کو گرانے کے لیے پہلے پنجاب اپنے ہاتھ میں لیا جائے، کیونکہ جو پنجاب کی انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن، ایم این ایز کو پولیس کے ذریعے، اینٹی کرپشن کے ذریعے، ان کے ذریعے پکڑنا، آپ دیکھیں نا مسلم لیگ نون کے خلاف ساری کی ساری کارروائیاں یا تو نیب کے ساتھ ذریعے ہو رہی تھی، اور نیب ذرا بڑے کیسز پر چلا گیا، بڑی لیڈرشپ پہ چلا گیا، بڑی قومی ذمہ داری پر چلا گیا، تو پھر جو چھوٹے چھوٹے معاملات تھے نا، یہ جاوید لطیف صاحب ہو گئے، اور یہ دوسرے جو رانا صاحب ہو گئے، فلاں ہو گئے، یا یہ جو کھوکھر برادران ہیں لاہور والے یہ ہو گئے، تو ان کا کام پھر یہ جو صوبائی محکمے ہیں نا، صوبائی ادارے ہیں، پھر وہ اینٹی کرپشن ہو گیا، پولیس ہو گئی، اینٹی انکروچمنٹ والے ہو گئے، ان کے ذمہ ہو گیا۔ تو پیپلز پارٹی کا خیال یہ ہے کہ جب آپ صوبائی ایڈمنسٹریشن اپنے ہاتھ میں لیں گے تو پھر آپ نہ صرف اپنے ایم این ایز کو اپنے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، جڑے رکھ سکتے ہیں، بلکہ آپ پی ٹی آئی کے ایم این ایز بھی توڑ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یعنی اگر پنجاب آپ کے ہاتھ آ جاتا ہے تو دونوں ایک تھیریز ہیں جی، اور آپ کی بالکل آپ کی رائے ہے، اور اس رائے کہ آپ عرفان مسعود صاحب آپ اکیلے نہیں ہیں، بہت زیادہ لوگ اور مسلم لیگ نون بھی اسی رائے کی ہے کہ اس سے تو پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا، لیکن تحریک عدم اعتماد پنجاب میں لانے والوں کا جو خیال ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اچھا جی، اب امجد علی صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بار نہ وزیر اعظم پی پی کا ہو نہ پی ایم ایل این کا، اس بار مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم بننا چاہیے۔ ہر سیاستدان جو قومی اسمبلی کا الیکشن لڑتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے، جو اپنی پارٹی بناتا ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وزیر اعظم بنے، مگر ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اتنی میجورٹی مستقبل قریب میں تو نظر نہیں آ رہی، تو ظاہر ہے جو پولیٹیکل پارٹی سنگل لارجسٹ جماعت ہوگی، اگر کولیشن گورنمنٹ بھی بنتی ہے کل کو، تو وزیر اعظم تو ظاہر ہے وہ لیں گے، پھر اس کے بعد اسپیکر ہوتا ہے، ڈپٹی اسپیکر کا ہوتا ہے، چیئرمین سینٹ ہوتا ہے، باقی عہدے ہوتے ہیں تو وہ آگے پیچھے کر لیے جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اہم وزارتیں تقسیم کر دی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہے گی وزیر اعظم بنانا، ان کی خواہش ضرور ہے مولانا صاحب کی، اور مسلم لیگ نون بھی نہیں چاہے گی، اور پیپلز پارٹی کا امکان الیکشن ارلی ہوتے ہیں یا 2023 میں ہوتے ہیں تو کم ہے، زیادہ امکان بلکہ قوی امکان جو ہے وہ تو مسلم لیگ نون کا ہے حکومت بنانے کا۔ تو مسلم لیگ نون ظاہر ہے سارا کھیل مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے تو نہیں رچ رہی نا۔ مسلم لیگ نون جس طرح کی پولیٹکس کر رہی ہے، جس طرح کا بیانیہ لے کر وہ چل رہے ہیں، جس طرح خطرات کو وہ مول لے رہے ہیں، تو اس لیے تو نہیں کر رہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب وزیر اعظم بنے۔ آپ کی خواہش، آپ کا اس خواہش کا سب کو احترام کرنا چاہیے، لیکن پریکٹیکلی یہ ممکن تو خیر سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، پریکٹیکلی یہ مشکل ترین معاملہ ہوگا۔ حارث خان صاحب ہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں مریم نواز نے تمام جماعتوں کو سویپ کر دیا ہے، اگر جیل گئیں تو اور ابھریں گی۔ بالکل جی، مریم نواز صاحبہ جیل جانے سے پہلے کچھ اور تھی، جیل سے واپس آنے کے بعد کچھ اور ہے، زیادہ لیتھل ہو گئی ہے، زیادہ خطرناک ہو گئی ہیں، خطرناک ان سینس کہ ان کے جو ہے نا ارادے وہ زیادہ مضبوط اور زیادہ پختہ ہو گئے۔ ڈرا ہوتا ہے نا، ایک ڈرا ہوا ہی ہوتا ہے نا، جیل کیا ہوتا ہے، دیکھ لیا ابھی ایک بار جیل، اب آپ کتنی بار بھیجو؟ وہ کہتی ہیں مریم نواز صاحبہ جو بھیج دو بار تو ہوا ہی ہوں، بھیج دیں جیل۔ تو یہ، اور ویسے بھی ہمارے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور خاص طور پر ہمارے انڈیا، پاکستان، یہ جس کو ہم جنوبی ایشیا کہتے ہیں، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہاں پر جو ہے وہ جیل تو سیاستدان کہتے ہیں ہمارا یا دوسرا گھر ہوتا ہے، سسرال ہوتا ہے، یا پھر تربیت گاہ۔ سیاستدان جو نظریے کی سیاست کرتے ہیں ان کے لیے تو تربیت ہوتی ہے۔ اب تو جب پاور پالیٹکس کرتے ہیں وہ بھی بہت کچھ سیکھ کے آتے ہیں جیل سے، اور زیادہ مضبوط ہو کر آتے ہیں، اور جیل کے اندر تو وہ پھر لوگوں کی اپنی کاؤنسلنگ، اپنی اسکولنگ ہوتی ہے، اور طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں، اور پھر وہاں پر تو لوگ بہت کچھ سیکھ کے آتے ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ اگر جیل گئیں تو نو ڈاؤٹ زیادہ ابھر کر آئیں گی، لیکن ان کو جیل بھیجنے کے پیچھے جو منصوبہ ساز ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو جیل بھیجنے کے بعد نواز شریف صاحب کو آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ ان کی بیٹی ہیں اور ان کی جان ہے وہ نواز شریف صاحب کی، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی بیٹی بہت زیادہ تکلیف میں ہو۔ یہ سوچ کر مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ رچا گیا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ ایک الگ بات ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔